ملیحہ کی موت کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ ضیاء اپنے اسٹڈی روم میں بالکل بے تاثر بیٹھا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور امارہ اندر داخل ہوئی۔ وہ غم اور مجبوری کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ضیاء کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو علی کا مستقبل باہر کی نوکرانیوں کے حوالے نہیں کرنے دوں گی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے امارہ۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے کے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ ابھی 1 سال کا ہے۔ اسے رات میں ڈر لگے تو وہ کس کا ہاتھ پکڑے گا؟ کیا نرس ماں کا پیار دے گی اسے، یا پھر آپ اپنی فائلوں سے نظر ہٹا کر اسے لوری دیں گے؟ ضیاء نے ایک جھٹکے سے فائلیں بند کر دی۔ میری بیوی مر چکی ہے اور تم مجھے میری ناکامیوں کی یاد دلانے آئی ہو؟ تم کون ہو مجھ سے سوال کرنے والی؟ تم نے تو کبھی ملیحہ کے ساتھ بھی میرے تعلق کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ جی نہیں، میں نے آپ کے غصے اور تند مزاجی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور میں اب علی کے لیے آپ کا وہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ امارہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ میں آپ سے شادی کروں گی۔ ضیاء کو لگا جیسے کسی نے اسے زوردار جھٹکا دیا ہو۔ اس نے حیرت سے امارہ کو دیکھا۔ کیا کہا؟ شادی؟ امارہ، کیا یہ کوئی بچگانہ مذاق ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے اس جذباتی بلیک میل میں آ کر مان جاؤں گا؟ میں محبت اور شادی دونوں کی قیمت بھر چکا ہوں۔ یہ بلیک میل نہیں ہے، یہ علی کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ خاندان کے بزرگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو ایک عورت چاہیے جو علی کی ماں بن کر رہے۔ میں یہ سب کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ضیاء نے ہاتھ باندھ لیے۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ بولو، کیا شرط ہے؟ میرے اور علی کے لیے یہ شادی ایک معاہدہ ہوگی۔ آپ کو مجھ سے شوہر ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ آپ مجھے چھو نہیں سکتے جب تک میں اپنی مرضی سے اس رشتے کو قبول نہ کروں۔ میرے جسم پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ میں آپ کی قید میں آ رہی ہوں تاکہ آپ کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے آزادی دوں۔ اگر آپ کو علی سے پیار ہے تو آپ یہ معاہدہ قبول کریں گے۔ ضیاء نے کچھ دیر تک امارہ کے چہرے کو گھورا۔ اس کی نظروں میں غصہ اور حیرت دونوں تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم علی کی ماں بننا چاہتی ہو تو بن جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم صرف میرے بچے کا خیال رکھو گی۔ اس گھر میں تمہارا مقصد صرف علی ہے، اور اس کے علاوہ میرے لیے تم صرف ایک غیر عورت ہوگی۔ امارہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تیزی سے پلٹی، دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے ضیاء کی زندگی میں قدم نہیں رکھا تھا، بلکہ جہنم میں قدم رکھا تھا، اور اس کا واحد مقصد اس آگ میں علی کو بچانا تھا۔ شادی کی رسمیں بغیر کسی جذبے کے پوری ہو چکی تھی۔ یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں، بلکہ 2 اجنبیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ امارہ گھر میں داخل ہوئی اور اپنا سامان لے کر علی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ضیاء خاموشی سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، جیسے یہ سب اس کی زندگی کا کوئی نیا ڈرامہ ہو۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ضیاء نے دیکھا کہ امارہ علی کو فیڈر دے رہی تھی، اور اس کی نظریں ضیاء کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد امارہ سیدھا ضیاء کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی۔ یہ چابی لیں، یہ آپ کے بیڈ روم کی ہے۔ اس نے چابی ضیاء کے سامنے میز پر رکھ دی۔ میں نے علی کے کمرے کو اپنا کمرہ بنا لیا ہے، جیسا کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان کوئی شوہر بیوی والا تعلق نہیں ہوگا۔ ضیاء نے چابی اٹھائی اور اسے اپنی انگلیوں کے درمیان گھمایا۔ کیا آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ مجھے اس سب کی خواہش ہے، یا مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی شوق ہے؟ یہ رشتہ صرف خاندان اور علی کے لیے ایک دکھاوا ہے۔ اس ڈھونگ کو تم محبت کا نام دینے کی غلطی مت کرنا۔ میں اسے کبھی محبت کا نام نہیں دوں گی۔ یہ علی کے لیے میرا فرض ہے اور آپ کی مجبوری۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے بعد ہماری ملاقاتیں صرف علی کی ضروریات پر مبنی ہوں۔ وہ وہاں سے مڑ کر جانے لگی۔ ضیاء نے چابی واپس میز پر پھینکی۔ کیا تم اس گھر میں رہ کر مجھ پر احسان کر رہی ہو؟ میں احسان نہیں کر رہی، میں اپنے بھانجے کو بچا رہی ہوں، اور میں اس کے ساتھ صرف سائے کی طرح رہوں گی۔ آپ اس گھر کے مالک ہیں اور میں صرف علی کی دیکھ بھال کرنے والی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ میرے خاندان والوں سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد ضیاء کافی دیر تک اس چابی کو دیکھتا رہا جو بے رخی سے میز پر پڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے غم اور غصے کو اس لڑکی نے کتنی مہارت سے ایک اور مصیبت میں بدل دیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ باہر خاموشی تھی، لیکن علی کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ علی جو امارہ کے پاس سویا تھا، اچانک اٹھ کر رو پڑا۔ امارہ فوراً اٹھ
کر اسے جھلانے لگی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور ضیاء اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی اور شدید غصے سے لال تھی۔ تم نے میرے بچے کو کیوں جگا دیا؟ کیا تم نے اسے صحیح سے فیڈر نہیں پلایا تھا؟ تم کس لیے یہاں آئی ہو؟ میں نے اسے فیڈر پلا دیا تھا، وہ بس تھوڑا ڈر گیا ہے۔ ضیاء نے آگے بڑھ کر علی کو تیزی سے اٹھا لیا۔ بچہ ضیاء کی سختی سے مزید گھبرا کر رونے لگا۔ تم نے میری بیوی کی جگہ لی ہے تو پھر میرے بچے کو کیوں بھوکا سلا دیا؟ اسے اب تم نے ماں کی طرح اپنے سینے سے لگا کر فیڈ کرانا ہے۔ مجھے ملیحہ کی طرح ہر چیز پر مکمل حق چاہیے۔ ضیاء نے علی کو زبردستی امارہ کی طرف بڑھایا اور پھر امارہ کے گلے کو مضبوطی سے تھام کر اس کے بٹن کھولنے لگا۔ امارہ کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس رشتے کو نہیں مانتی، میرا بازو چھوڑیں۔ میں صرف علی کی خاطر یہاں ہوں۔ میں اسے ایک کنواری لڑکی کی حیثیت سے ماں کا پیار دے رہی ہوں۔ آپ اپنی حدود میں رہیں۔ میں اس گھر کا مالک ہوں، تم میری بیوی ہو اور یہ میرا بیٹا ہے۔ تم نے یہاں آنے سے پہلے میرا ہر حکم ماننے کا وعدہ کیا تھا۔ اب میرے بچے کو اس کا حق دو۔ علی ضیاء اور امارہ کے درمیان موجود تھا اور شدت سے رو رہا تھا۔ امارہ نے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ خوف اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ انسان ہیں یا جانور؟ آپ ملیحہ کی جگہ مجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے اب اور تنگ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر آپ اپنے بیٹے کو خود ہی سنبھالیے گا۔ ضیاء نے فوراً اس کا گلا چھوڑ دیا۔ شاید علی کے رونے کی شدت یا امارہ کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھمکی دینے کی؟ جاؤ اور علی کو سلاؤ، اور یاد رکھنا تم صرف علی کے لیے یہاں ہو، تمہاری زبان یا تمہاری مرضی یہاں نہیں چلے گی۔ ضیاء کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ امارہ نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی اور کانپ رہی تھی۔ علی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی جیسے اس کا اپنا بھی دم گھٹ رہا ہو۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا معاہدہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ علی کی چیخیں اب بھی کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ضیاء کمرے سے باہر نکل کر دوبارہ اندر آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر پشیمانی کا کوئی نشان نہیں تھا، صرف امارہ کی نافرمانی کا شدید غصہ تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی تیز قدموں سے امارہ کی طرف بڑھا۔ تم نے میرے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا تھا تو میرے حکم کی تعمیل بھی کرو گی۔ ضیاء نے قریب آ کر امارہ کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا، جیسے اسے معلوم تھا کہ امارہ بھاگنے والی ہے۔ علی امارہ کے سینے پر جھنجھلا کر رو رہا تھا، شاید اسے ماں کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے چھوڑیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں نے شرط رکھی تھی۔ تم نے شرط رکھی تھی اور میں نے تمہیں ایک غیر عورت کہا تھا، لیکن تم اپنی اوقات سے زیادہ بول رہی ہو۔ اس گھر میں تمہارا وجود میرے حکم کا پابند ہے۔ مجھے بیوی چاہیے تھی اور میں وہی لایا ہوں، اب اس کا حق نبھاؤ۔ ضیاء زبردستی امارہ کے لباس کے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ وحشیانہ تھے۔ امارہ کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ وحشت اتر آئی۔ وہ اپنی تمام طاقت سے مزاحمت کرنے لگی۔ خبردار ضیاء، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں بیوی کی جگہ نہیں لے سکتی، آپ مجھ پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ ضیاء کے ہاتھ اس کے لباس پر خراشیں ڈال رہے تھے۔ اسے روکنے کی دھن میں اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ علی شدت سے رو رہا تھا۔ امارہ نے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے علی تقریباً چھوٹ گیا، لیکن وہ خود کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح علی کو چھوڑ کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ ضیاء کے چہرے پر شکست اور غصے کا امتزاج تھا۔ تم کہاں بھاگ رہی ہو؟ واپس آؤ امارہ، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ امارہ نے دروازہ اندر سے بند کیا اور کنڈی چڑھا دی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے فرش پر بیٹھ گئی اور بری طرح رونے لگی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے جسم پر ضیاء کی گرفت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر اب بھی ضیاء کے ناخنوں کی خراشیں پڑ چکی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ ایک پنجرے میں قید ہو چکی ہے اور اسے باہر نکالنے والا کوئی نہیں۔ وہ اپنی آنسو پوچھنے کی بھی سکت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ باہر ضیاء کی غصے بھری آوازیں گونج رہی تھی۔ دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑانے لگا، اتنا کہ امارہ کو لگا جیسے اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ضیاء کی آواز کی شدت نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دروازہ کھولو امارہ، ابھی کہ ابھی یہ دروازہ کھولو ورنہ میں اسے توڑ دوں گا۔ تمہیں لگتا ہے تم دروازہ بند کر کے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ تم میری قید میں ہو۔
امارہ کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ وہ ڈر کے مارے کچھ بول نہ سکی۔ اس نے سوچا اگر ضیاء دروازہ توڑ کر اندر آ گیا تو وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ اس کے دل میں علی کی فکر بھی تھی جو ابھی بھی نرسری میں رو رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے اس بچگانہ رویے سے میرے بیٹے کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے امارہ، تم نے ایک بار بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا؟ تم کیسی عورت ہو؟ میری بیوی کی جگہ لے کر تم نے میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ تم نے ملیحہ کی طرح مجھے تنہا کر دیا ہے۔ ضیاء کی آواز کا لہجہ اچانک بدلا، اب اس میں غصہ کم اور گہری تکلیف زیادہ تھی۔ وہ دروازے پر ہاتھ مار کر زور سے چلایا، ملیحہ، ملیحہ، کہاں ہو تم؟ مجھے اس گھر میں کیوں تنہا چھوڑ گئی؟ میرے ساتھ صرف میرا غم باقی ہے۔ امارہ کو لگا جیسے ضیاء اب اس پر غصہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ اس کے کانوں میں ملیحہ کی یاد میں کی گئی آہ و بکا کی آواز گونجنے لگی۔ ضیاء کا غصہ اب اس کی اپنی بے بسی اور غم کا اظہار لگ رہا تھا۔ امارہ باہر آ جاؤ، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے میری حد یاد دلا دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارا مجرم بن جاؤں گا؟ میں محبت کھو چکا ہوں، مجھے تمہارے اس جسم کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے صرف ایک پرسکون زندگی اور میرے بیٹے کی ماں چاہیے۔ باہر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ میں غلط تھا، لیکن یہ ڈرامہ بند کرو۔ ضیاء کچھ دیر مزید دروازہ پیٹتا رہا لیکن پھر اچانک قدموں کی چاپ دور ہونے لگی۔ امارہ نے دروازے سے اپنا کان لگا دیا۔ آوازیں اب دور جا چکی تھی، شاید ضیاء اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ امارہ آہستگی سے اٹھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کے بازو پر ضیاء کے ناخنوں کے گہرے نشان تھے۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور نرسری کی طرف بھاگی۔ علی اب بھی سسک رہا تھا۔ وہ اسے گود میں لے کر کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس رات امارہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ضیاء کا غصہ صرف امارہ پر نہیں تھا بلکہ اپنی قسمت، ملیحہ کی موت اور خود اپنی زندگی پر تھا، اور علی ہی وہ واحد زنجیر تھی جو ان دونوں کو اس گھر میں باندھے ہوئے تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی کھڑکیوں سے اندر آئی، امارہ نے خود کو سنبھالا۔ رات کی خوفناک جھڑپ کے بعد وہ علی کو گود میں لے کر ناشتے کی میز پر پہنچی۔ ضیاء پہلے ہی وہاں موجود تھا اور اس کے چہرے پر بھی رات کی تھکن اور تلخی نمایاں تھی۔ کسی نے بھی ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا، دونوں خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ یہ خاموشی ضیاء نے توڑی۔ رات کو علی بہت رویا تھا، امید ہے آپ نے اسے سنبھال لیا ہوگا۔ علی ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں آپ کو رات بھر پریشانی ہوئی ہوگی۔ اس نے امارہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ کوئی التجا تھی نہ کوئی معافی، صرف ایک سادہ حقیقت تھی۔ مجھے تم سے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، میں صرف اپنے بیٹے کی صحت چاہتا ہوں، میں آئندہ ایسی صورتحال سے بچنا چاہتا ہوں۔ امارہ نے علی کو گود میں تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑا۔ میں آپ سے زیادہ علی کی حفاظت چاہتی ہوں، اور میں آپ کو ایک بات صاف کر دوں، آپ نے کل رات جو کچھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہماری شادی ایک معاہدہ ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں۔ ضیاء نے چائے کا کپ میز پر رکھا، اس کے چہرے پر پھر ایک سخت لکیر ابھری لیکن اس نے اسے زیادہ بڑھنے نہیں دیا۔ میں نے بھی رات کو حد سے تجاوز کیا، اس کی وجہ میرا غم اور میرا غصہ تھا۔ میں تمہیں یاد نہیں دلانا چاہتا کہ تم کس رشتے میں ہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ تم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اور بے وقت میرے غصے کو مت بھڑکاؤ۔ علی اس وقت امارہ کے ہاتھ میں مسکرا رہا تھا اور ضیاء کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ضیاء نے علی کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی نرمی آئی۔ مجھے امید ہے تم اس بچے کو دیکھ کر تھوڑا سوچو گی کہ میں کس صورتحال سے گزر رہا ہوں۔ میں آپ سے زیادہ اس صورتحال کو سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی بہن کو کھویا ہے۔ میں آپ کو ایک بار اور موقع دے رہی ہوں، صرف اس لیے کہ علی کو باپ اور ماں دونوں کی ضرورت ہے۔ ہماری ملاقاتیں صرف علی کے لیے ہوں گی، بس۔ یہ کہہ کر امارہ نے میز سے کپڑے کا نیپکن اٹھایا اور خاموشی سے چلی گئی۔ ضیاء کافی دیر تک علی اور امارہ کی خالی جگہ کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ علی ہی وہ واحد دھاگا ہے جس نے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو عارضی طور پر تھام رکھا ہے، اور یہ بھی کہ امارہ نے اپنا مقام اور اپنی شرطیں اس گھر میں منوا لی تھی۔ وقت خاموشی سے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ ضیاء نے اپنے وعدے کے مطابق
امارہ سے دوری برقرار رکھی، ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی جو علی سے متعلق نہ ہو۔ ضیاء دن بھر اپنے کام میں مصروف رہتا اور رات کو واپس آتا تو کوشش کرتا کہ امارہ سے اس کا آمنا سامنا کم ہی ہو، لیکن یہ مصنوعی دوری زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ ایک رات ضیاء اپنے اسٹڈی روم میں کام کر رہا تھا کہ اس کے سر میں اچانک شدید درد ہو گیا۔ وہ درد کش دوا لینے کے لیے اٹھا، لیکن دوا کی بوتل خالی تھی۔ وہ جھنجھلاہٹ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ضیاء نے آنکھیں کھولے بغیر سوچا کہ شاید کوئی ملازم ہوگا، لیکن پھر اسے میز پر ایک کپ رکھنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ ضیاء نے آنکھیں کھولی تو دیکھا امارہ وہاں کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے تولیے سے اپنا ہاتھ پہنچا۔ یہ سر درد کی دوا اور گرم قہوہ ہے، مجھے لگا آپ پریشان لگ رہے تھے۔ ضیاء حیران رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ ملیحہ بھی اس کے سر درد پر ہمیشہ قہوہ بنایا کرتی تھی۔ اس نے چونک کر امارہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے سر درد ہے؟ تمہارے ماتھے کی لکیریں گہری ہو گئی تھی، اور جب تم کام میں مصروف ہوتے ہو تو قہوہ کی عادت ملیحہ کو بھی تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے لیے قہوہ بناتے دیکھا تھا، میں صرف اسے دہرا رہی ہوں۔ امارہ نے قہوہ کا کپ میز پر رکھ دیا اور خاموشی سے جانے لگی۔ ضیاء نے اسے روک لیا۔ ایک منٹ رکو، تم میرا خیال رکھ رہی ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک غیر عورت بنی رہو گی، اور یہ رشتہ صرف علی کے لیے ہے۔ علی کی ماں اب گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری نبھائے گی۔ علی کو بھی یہ اچھا لگے گا کہ اس کی ماں ایک ذمہ دار عورت ہے، اور اگر آپ بیمار پڑ گئے تو علی کو کس کے سہارے رہنا پڑے گا؟ یہ صرف ذمہ داری ہے، کوئی محبت نہیں۔ یہ کہہ کر امارہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ ضیاء کافی دیر تک اس کے رکھے ہوئے قہوے اور دوا کو دیکھتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ امارہ اپنے ارادے اور معاہدے پر قائم تھی، لیکن اس کا رویہ اسے اندر سے سکون دے رہا تھا۔ اس رات علی کے کمرے میں روشنی نہ ہونے کے باوجود ضیاء کھڑکی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ امارہ علی کو سینے سے لگا کر سو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ ضیاء کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید ملیحہ کے بعد زندگی میں پہلی بار وہ کسی کو دیکھ کر اپنے دل میں ٹھہراؤ محسوس کر رہا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحے دونوں کے درمیان نفرت کی دیواروں میں ایک چھوٹی سی درار ڈال رہے تھے۔ ایک دن ضیاء کسی کاروباری ڈیل میں الجھا ہوا تھا اور سخت پریشانی میں تھا۔ وہ فون پر کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا کہ علی ہنستے ہوئے بھاگتا ہوا اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا اور اس کے پیچھے امارہ تھی۔ امارہ نے علی کو پکڑ کر ضیاء سے معذرت چاہی۔ معاف کیجیے گا، یہ یہاں بھاگ آیا۔ ضیاء نے غصے سے فون بند کیا اور پریشانی کو چھپائے بغیر امارہ کی طرف دیکھا۔ میرا سر پھٹ رہا ہے، کام میں بہت زیادہ پریشانی ہے، اور تم یہاں بچوں کا کھیل کھیل رہی ہو۔ امارہ نے علی کو گود میں اٹھا لیا۔ اس نے ضیاء کی پریشانی کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر فوراً صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ آپ کو میری ذمہ داریوں پر شک نہیں ہونا چاہیے۔ علی کی دیکھ بھال بھی میری ذمہ داری ہے، اور اگر آپ کو غصہ یا پریشانی ہو تو آپ یہاں مت بیٹھا کریں، جائیں جا کر کوئی اچھا سا قہوہ پی لیں، شاید آپ کا غصہ کم ہو جائے۔ ضیاء کو امارہ کی یہ بات اچھی لگی کہ اس نے حکم نہیں دیا بلکہ نرمی سے مشورہ دیا۔ اس نے اپنا سر میز پر رکھ دیا۔ قہوے سے میرا غصہ نہیں جائے گا، مجھے وہ چیز چاہیے جو میری پریشانی کو ختم کرے۔ امارہ نے علی کو زمین پر بٹھا دیا، جو فوراً کھیلنے لگا۔ وہ ضیاء کے قریب آئی اور بہت آہستگی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ پہلا جسمانی لمس تھا جو کسی غصے یا زبردستی کا نتیجہ نہیں تھا۔ آپ کو اس وقت سکون کی ضرورت ہے، صرف سکون کی۔ آپ کا غم آپ کو کمزور کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ ملیحہ کے غم میں بہت اندر چلے گئے ہیں اور کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ کو مجھ سے نفرت ہے، مگر مجھے آپ سے نہیں۔ میں آپ کا غم سمجھ سکتی ہوں۔ ضیاء نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، میں نفرت نہیں کرتا امارہ، میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو کیا ہوگا۔ ملیحہ بھی مجھے چھوڑ گئی اور میں مزید کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ تم نے جو معاہدہ کیا تھا میں صرف اس کی پیروی کر رہا تھا کہ کوئی نیا تعلق نہ بنے۔
امارہ کو اس کی آنکھوں میں پہلی بار شدید کمزوری نظر آئی۔ وہ ایک مضبوط سردار نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا شوہر اور باپ تھا۔ میں صرف علی کے لیے نہیں رہوں گی، میں آپ کے لیے بھی رہوں گی۔ میں نے آپ کو نہیں بتایا مگر میں بھی ہر رات ملیحہ کو یاد کرتی ہوں۔ ہم دونوں کا غم سانجھا ہے، اب ہمیں ایک دیوار کو توڑ دینا چاہیے۔ ضیاء نے امارہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پہلی بار اس نے مسکرا کر امارہ کی طرف دیکھا، ایک چھوٹی سی شرمندہ سی مسکراہٹ۔ کیا میں تمہیں اب ایک بیوی کا حق دے سکتا ہوں بغیر کسی جبر کے؟ امارہ نے ضیاء کا ہاتھ تھاما اور ایک نظر علی کی طرف دیکھا جو کھیل رہا تھا۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ قہوہ پی لیں۔ ضیاء کی آنکھوں میں تشکر تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کے اور امارہ کے درمیان نفرت کا دور ختم ہو چکا تھا۔ وقت کا دھارا تیزی سے بہتا رہا۔ امارہ اور ضیاء کی شادی کو مزید 2 سال بیت چکے تھے۔ ان کا رشتہ اب خوف یا معاہدے کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ گہرے اعتماد اور بے ساختہ محبت پر قائم تھا۔ ضیاء اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور امارہ کے ساتھ خوش تھا۔ علی اب 3 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ گھر میں دوڑتا بھاگتا تھا اور اس کی شرارتیں ضیاء اور امارہ کے درمیان ایک تفریحی ذریعہ تھی۔ ایک رات علی اپنے بیڈ پر گہری نیند سو رہا تھا جب ضیاء اور امارہ اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھے۔ امارہ ضیاء کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی اور ضیاء کی شرٹ لیس سینے پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ضیاء نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پلک جھپکتے ہی وقت کیسے گزر گیا، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات تھی جب تم خوف زدہ ہو کر میرے کمرے میں آئی تھی۔ امارہ نے مسکرا کر ضیاء کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب پہلی والی چمک تھی۔ ہاں، اور آپ نے مجھے غیر عورت کہا تھا، وہ دن اب کتنا پیچھے رہ گیا ہے۔ کل ہمارا علی پورے 3 سال کا ہو جائے گا۔ ضیاء نے اس کے بالوں کو چوما۔ وقت تو گزر گیا مگر اب میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا بات سوچ رہے ہیں ضیاء؟ وہ کہنے لگا کہ علی کب تک اس گھر میں اکیلا کھیلتا رہے گا؟ اسے ایک چھوٹا بہن بھائی تو چاہیے جو اس کے ساتھ گھر میں ادھم مچائے اور تمہاری ناک میں مزید دم کر سکے۔ یہ سن کر امارہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ضیاء کے سینے سے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ نہیں، بس میرا ایک علی ہی کافی ہے۔ آپ خود تو کام کے بہانے چلے جاتے ہیں، پھر اگر اور بچے آ گئے تو میں کیسے سنبھالوں گی؟ رہنے دیجیے بابا۔ ضیاء نے امارہ کو پھر سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پگلی، مجھے اب ایک بیٹی چاہیے، بس چاہیے تو چاہیے، اور اگلے سال تک وہ مجھے میری گود میں چاہیے۔ اس کے لیے تو ہمیں آج سے ہی تیاری شروع کرنی ہوگی۔ تم جانتی ہو کہ اس کے لیے کتنی محنت لگتی ہے۔ امارہ نے پیار بھری شرارت سے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ اچھا، میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ آج آپ زیادہ ہی رومانوی باتیں کر رہے ہیں۔ ضیاء نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ دونوں پیار بھری سرگوشیوں میں محو ہو گئے۔ کمرہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور ایک اور رات ان دونوں کی ایک دوسرے کے نام ہو گئی، ایک ایسے رشتے کو مکمل کرتے ہوئے جو خوف، معاہدے اور پھر سچے دل کے ملاپ سے شروع ہوا تھا۔ ان کی زندگی میں اب صرف محبت ہی محبت باقی تھی۔